السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ فمن يعمل، جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیک میں سے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہوگا، فلا کفرانہ، پھر نہیں ناقدری، لسعیہ، اس کی کوششوں کی، وإنا، اور بے شک ہم لہو، اس کو، کاتبون، لکھنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوششوں کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو شرائط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ جس کے پاس یہ دو کام ہوں گے، دو چیزیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کرے گا نا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جو اللہ کے لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی لکھتے ہیں اور ذرا برابر کمی بیشی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَحَرَامٌ، اور واجب ہے، لازم ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، بستی پر، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ہلاک کر دیا اس کو، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، لَا يَرْجِعُونَ، نہیں لوٹیں گے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حرامن واجبن کے معنی میں ہے، لا زائدہ ہے، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، فتحت، کھولے جائیں گے، یاجوج وماجوج، یاجوج اور ماجوج، وهم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہم سورۃ کہف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور ان کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی، یہ ہر طرف پھیل جائیں گے اور ہر اونچی جگہ سے یہ جب نیچے اتریں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے بارش نازل کی جائے گی، زمین دھو کر صاف کر دی جائے گی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر زمین پر اتریں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وَاقْتَرَبَ، اور قریب، وعد، وعدہ، حق، سچا، فَإِذَا، پھر تب، اذا، یہ شاخصۃ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار، آنکھیں، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ اے ہلاکت ہماری، قد کنا، بے شک ہم تھے، فی غفلۃ، غفلت میں، من ھذا، اس سے، بل کنا، بلکہ ہم تھے، ظالمین، ظالم۔ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ ہم فی الواقع قصوروار تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے بالکل قریب آ جائے گا، اور جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی نا تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ حیرت سے آنکھیں کھولے رہ جائیں گے کہ یہ تو سچ ہو گیا وعدہ جو رسول ہم سے کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم، تم، لہا، اس میں، واردون، جانے والے ہو، وارد ہونے والے ہو۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔
یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو لات منات عزا حبل وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو غیر عقل تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ما تعبدون کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو ماں کا لفظ ہے نا عربی میں، یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی تم مورتیاں بنا کے عبادت کرتے ہو نا، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ پتھر کی مورتیوں کا تو اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو غیر عاقل ہیں، بے شعور ہیں، لیکن یہ جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں نا، ان کو مزید رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے معبودوں سمیت جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ لو كان اگر ہاؤلائی یہ آلہۃ معبود ہوتے، ما وردوها نہ وہ اس میں داخل ہوتے، وکل فیہا خالدون اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی تمہارے جو معبود ہیں، باطل معبود، یہ جو بت ہیں، مورتیاں ہیں، یہ واقعی معبود ہوتے تو بااختیار ہوتے اور خود بھی جہنم میں، اپنے آپ کو بھی جہنم میں جانے سے روکتے اور تمہیں بھی بچا لیتے، لیکن وہ تو خود جہنم میں پھینکے جاتے ہیں، تو تمہارے کس کام آ سکتے ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چیخنا چلانا ہوگا، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یسمعون نہیں سن سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کا چیخنا چلانا برحق ہے، وہ ایک دوسرے پر چلائیں گے، چیخیں گے، شدت غم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے پہ الزام دھرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہاں پہ شور ہوگا۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، سبقت لے گئی، لہم ان پر، منا ہماری طرف سے، حسنہ بھلائی، نیکی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، عنہا اس سے یعنی جہنم سے، مبعدون دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا رد کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اس طرح بہت سے فرشتے اور نیک لوگ بھی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا ان کو بھی ان کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نیکی یعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ یہ لوگ جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ لا يسمعون نہیں وہ سنیں گے، حسیسها اس کی آہٹ بھی، یعنی جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وهم فيما اشتهت انفسهم اور وہ ان نعمتوں میں ہوں گے جن کو ان کے دل پسند کریں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے جہاں پہ ان کی من پسند چیزیں ہوں گی اور وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ لا يحزنهم نہ غمگین کرے گی ان کو، الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ، وتتلقاهم الملائکہ اور ان سے ملاقات کریں گے فرشتے یا ان کو خوش آمدید کہیں گے فرشتے، هذا یہ، یومکم الذی دن وہ تمہارا وہ جو تم تھے، توعدون وعدہ دیے گئے، یعنی وہ بڑی گھبراہٹ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی گھبراہٹ سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد کیا ہے؟ یا تو موت کی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، یا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یا پھر وہ لمحہ جب دوزخ و جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یوم جس دن، نطوی ہم لپیٹ دیں گے، السماء آسمان کو، کطی سجل جیسا کہ لپیٹ دینا دفتر، للکتبی لکھا ہوا، کما بدأنا جیسا کہ ہم نے پیدا کیا پہلی دفعہ، اول خلق نعیدہ پہلی مرتبہ مخلوق کو ہم اسے لوٹائیں گے یعنی دوبارہ پیدا کریں گے، وعدن علینا وعدہ ہم پر، انا بے شک ہم، کننا ہم ہیں، فاعلین کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح اس آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ سجل کے معنی صحیفے یا رجسٹر ہو سکتا ہے، اور کتب کے معنی ہے لکھی ہوئی چیز،
یعنی ایک لکھنے والا انسان جیسے لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ کے کاغذ کو رکھ دیتا ہے نا، اسی طرح آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا، فی الزُّبُورِ زبور میں، زبور سے مراد کتاب زبور بھی ہو سکتی ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور زبور سے مراد صحیفے بھی ہو سکتا ہے۔ من بعد ذکری بعد ذکر کے، ان الارض کے بے شک زمین، یرثھا وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون بندے مرے نیک۔ یہ کون سی زمین ہے؟ یہ جنت کی زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ نیک یہ جو زمین جس کی وارث اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ نیک بندوں کی وہ وراثت ہے، وہ جنت ہے۔ پھر اس کے علاوہ زمین دنیا کی زمین بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں گے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے وہ دنیا میں با اقتدار اور سرخرو رہے، اور آئندہ جب بھی وہ اس قسم کی صفات کے حامل ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوگا، زمین کا اقتدار بھی ان کے پاس ہوگا۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس سے محروم ہیں، اقتدار ان کے پاس نہیں بلکہ کافروں کے پاس ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، نیک ہونے کی، صالح ہونے کی ہمارے اندر صفت نہیں ہے، اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اقتدار ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کے کفار کے پاس چلا گیا۔ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں بنیں گے، تب تک زمین کا اقتدار بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا بے شک اس میں، یعنی بے شک اس قرآن میں، لبلاغن یقیناً بلاغت ہے، بلاغت سے مراد کے فائدہ ہے، لقوم عابدین ان لوگوں کے لیے وہ جو عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کے لیے قرآن کو بلاغت یعنی فائدے کی چیز بتا رہے ہیں، اس میں فائدہ ہے لیکن عبادت گزاروں کے لیے۔ اب عبادت گزار کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ کرتے رہنا، نیکی کے کام کرتے رہنا، تسبیحات پڑھتے رہنا، عبادت یہ نہیں ہے، یہ ذکر ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اپنی خواہشات نفس کی پرواہ نہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اطاعت کرتے رہنا۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں نا ان کو یہ کتاب جو ہے فائدہ دے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر لیا، نتیجتاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے آئے ہیں۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک صرف، یوحا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انما بے شک صرف، الہکم معبود تمہارا، الہ واحد صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون پھر کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ فَإِن پھر اگر، تولوا پھر گئے، منہ موڑ لیا، فَقُلْ پس کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ میں نے تمہیں خبردار کر دیا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، عَلَىٰ سَوَاءٍ یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں مجھے خبر، أَقَرِيبٌ کیا قریب ہے، أَمْ بَعِيدٌ یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ ان آیات میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو بتا دیں
کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور وحی کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے نا، ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے یکساں طور پر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ وعدہ جنگ کا بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو وعدہ جو تم سے کیا گیا وہ قریب ہے یا دور، یعنی میں غیب نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، انہو بے شک وہ یعلم جانتا ہے، جہرا اونچی آواز، ظاہری بات، من القولی بات میں سے، ویعلم اور جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات سب کو جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر بات سے واقف ہے نا، تو اللہ کو خوب معلوم ہے، میں تو غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَإِنْ أَدْرِي اور مجھے اس کا علم نہیں، لَعَلَّهُ کہ شاید وہ فِتْنَةٌ فتنہ ہو، لَكُمْ تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقررہ وقت تک، مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ حاصل کرنا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ الہی میں تاخیر ہے، تو یہ میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی کچھ مہلت دی ہو کہ کچھ وقت تک اور فائدہ اٹھا لو۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، قال کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب احکم اے میرے رب فیصلہ کر دے، بالحق کی ساتھ حق کے، وربنا الرحمن رب ہمارا بڑا مہربان، مستعان اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بابت جو بھی مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے تم اولا ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور جو بڑا ہی مہربان ہے۔